اگر ہمارے جسم کی اندر پائی جانے والی بیماریاں ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کا کیا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 حفظان صحت، یعنی بیمار ہونے سے پہلے آپ اپنی صحت کی اس طرح حفاظت کریں کہ آپ بیمار ہی نہ ہوں. بیمار ہم کیسے ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں بیمار؟ جب ہم کیئر لیس ہو جاتے ہیں. سردی آئی ہے تو سردی کے مطابق کپڑوں کا اہتمام نہ کریں، اپنی خوراک کا اہتمام نہ کریں، سوتے وقت بستر کا اہتمام نہ کریں، اور نہاتے وقت گرم پانی کا اہتمام نہ کریں. عموماً ایسے ہی بیمار ہوتے ہیں نا. یا باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو پوری طرح کور نہ کریں موسم کے مناسبت سے. ایسا نہیں کہ ابھی معمولی سی ٹھنڈی ہوا چلی اور آپ نے ڈھیر سارے کپڑے پہن لیے، اتنا پسینہ آیا کہ ذرا سا کپڑا ہٹانے پہ ہوا لگی اور آپ اچھے بھلے موسم میں بھی بیمار ہو گئے. تو ہمیشہ گریجولی اپنے کپڑے جو ہیں ان کو گرم کرتے جائیں. جیسے جیسے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا جاتا ہے اس حساب سے اپنے جو اڑنے کے لیے یا پہننے کے لیے کپڑوں کا استعمال ہے اس کا سلیکشن آپ خود کریں گے. جیسے شروع میں آپ دیکھتے ہیں ہم صرف پنکھے بند کرتے ہیں، لیکن کھڑکیاں دروازے عموماً کھلے رہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ 1 مہینے کے بعد ایسا موسم آتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ دروازے بھی بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اب اپنے جو کپڑے لان کے تھے وہ کاٹن کے ہو جاتے ہیں یا لینن کے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا. جب دسمبر جنوری آتا ہے تو پھر شالز اور سویٹرز بھی آ جاتے ہیں، ساکس بھی پہنی جاتی ہیں. تو جیسے جیسے پھر موسم گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہے بیمار ہونے سے پہلے اپنی حفاظت کرنا. اسی طرح کھانا ایک مناسب مقدار میں کھانا، بہت پیٹ بھر کر نہ کھانا یا ایک ہی وقت میں بہت سی چیزوں کا اکٹھا نہ کرنا. بھوک رکھ کے کھانا، تھوڑی مقدار میں کھانا، مناسب وقت پہ کھانا، اور کھانے کے بعد پھر دوبارہ نہ کھا لینا. یہ ایک صحت مندی کی طرف پہلا قدم ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھاتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ کھانا بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اور کھانا کھا لیے تو ابھی تھوڑی دیر بعد کوئی اور کچھ کھا رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ مت کھانا شروع ہو جائیں. کیوں؟ اب آپ کھا چکے. کھانے پہ کھانا اب آگے جا کے آپ پڑھیں گے بیماری کو دعوت دینا ہے. تو لہٰذا کھانا ہم کس لیے کھاتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے، اپنے جسم کو انرجی پہنچانے کے لیے. لیکن اسی کھانے کو جب آپ دوبارہ کھا لیں گے، مثلا آپ اپنا کھانا کھا چکے تھے، آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے ان کے آگے کھانا رکھا، انہوں نے کہا آپ بھی کھائیں، تو آپ پھر کھانے بیٹھ گئے. کھانا تو وہ ہے جو آپ اپنے اندر انرجی پیدا کرنے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے جسم کی قوت کو بحال کرنے کے لیے کھا رہے ہیں. مگر وہی کھانا جب آپ جلدی دوبارہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ڈائریا ہو جائے، ہو سکتا ہے گیسٹرک پرابلم ہو جائے، ہو سکتا ہے وامٹس آ جائیں، ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو جائے، کولک پین ہو جائے. تو اس کھانے کا پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. مناسب وقت پہ کھانا ایک مناسب طریقہ ہے. لیکن اگر کھانا بہت پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو آپ صحیح طرح ہضم نہیں کر سکیں گے. وہ کھانا آپ پہ بوجھ بن جائے گا. اس کھانے کے بعد آپ کو نیند آئے گی، آپ پڑھ نہیں سکیں گے، آپ تھکے تھکے محسوس کریں گے. لیکن آپ جتنا کم کھائیں گے، کم کھانے سے بھی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صرف 2 بائٹ لیں اور چھوڑ دیں اور فاقوں پہ آ جائیں. ہر انسان کی بھوک کی اور کھانے کے جو مقدار ہے اس کا ریشو فرق ہوتا ہے. کسی کے 2 نوالے کم ہوں گے، کسی کے 2 زیادہ ہوں گے. کوئی ایک ہی چپاتی پہ بہت اچھے طریقے سے مینج کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک بھی پوری نہیں کھاتے ایک وقت میں، اور کچھ ایسے ہیں جو 1.5 کھاتے ہیں اور کچھ 2 بھی کھا لیتے ہیں جبکہ وہ زیادہ ہے. اور کچھ لوگ 3 ٹائم کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر ان ڈیوریشنز کے دوران بھی چائے، جوس، پانی تو خیر حرج نہیں، آپ جتنا بھی دن میں پئیں، جتنی آپ کو پیاس ہے ضرور پینا چاہیے. پیاس سے کم بھی نہیں پینا چاہیے اور پیاس سے بہت زیادہ بھی نہیں پینا چاہیے. ہائیڈرو تھراپی اس وقت ٹریٹمنٹ چلا ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. اس وقت جب آپ خالی پیٹ 4 سے 8 گلاس پی جاتے ہیں اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں لیتے، اگر آپ شہد کا 1 گھونٹ پی لیں اس سے پہلے، اور پھر آپ جتنا پانی پینا چاہیں یا آپ کی طلب ہے اس سے اگر 1 گلاس زیادہ بھی پی لیں تو آپ کو وہ پانی کچھ تکلیف نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر شہد پیے بغیر آپ نے صرف پانی پیا تو آپ کے جسم کے اندر کے جو منرلز ہیں یا وٹامنز ہیں وہ یورین کے ذریعے آپ کے ویسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے.
اور پھر آپ کو تھوڑے دنوں میں ویکنس کا احساس ہوگا. دردیں تو ہو سکتا ہے کم ہو جائیں، مگر آپ کی کڈنیز کے اوپر لوڈ پڑے گا. کسی بھی جسم کے حصے پر ایسا لوڈ نہ ڈالیں کہ وہ تھک کے فیلئر کی طرف جانا شروع ہو جائے. اگرچہ یہ علاج نوجوانی میں تو کامیاب ہے مگر بڑھاپے میں کامیاب نہیں ہے. ہر علاج کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس عمر کے مریضوں کے لیے اور کس قسم کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے. ہر شخص ہائیڈرو تھراپی نہیں کرا سکتا کیونکہ ہر شخص کے گردے اتنے ایکٹیو نہیں ہوں گے کہ وہ اس پانی کو ریگولیٹ کریں اور یورین جو ہے آتا رہے اور آپ اس کو مینج کر سکیں. سب نہیں کر پائیں گے. اس لیے علاج کو اپنانے کے لیے یا علاج کی طرف جاتے وقت بھی احتیاط سے کام لیں. یہ بھی حفظان صحت کے اصولوں کی طرف ایک قدم ہے. یعنی حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ آپ بیمار ہونے سے پہلے حفاظتی تدابیر کریں بلکہ علاج کے لیے بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ محتاط رہیں کہ آپ کو کون سا طریقہ علاج جو ہے وہ سوٹ کرے گا.